أشهد أن محمد رسول اے آئی میڈیا کے دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو سیریز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزاتی سفر اسراء و معراج کے بارے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آسمانی سیڑھی پر سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیڑھی کے انتہائی کنارے پر ایک بہت بڑا فرشتہ دیکھا جو ہاتھ کھولے ہوئے زمین اور آسمان کے ساتوں طبقوں کو دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی ظاہر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 25,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سیڑھی کے اس کنارے پر میرا مقام مقرر فرمایا۔ میں اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت دل میں لیے ہوئے ہوں اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں اور منتظر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرشتے سے ملنے کے بعد آگے بڑھے تو ایک دریا دیکھا جو اتنا چوڑا تھا کہ اس کو پار کرنے میں انسان کو 200 برس لگ جائیں گے، اور ہر جانور جو خشکی و پانی میں ہوتا ہے وہ سب اس دریا میں موجود تھے۔ اس دریا کا نام قاسیہ تھا اور وہ ہوا میں معلق تھا، یعنی لٹکا ہوا تھا، اور ایک قطرہ پانی کا اس میں سے گر نہیں سکتا تھا، اور اس کا رنگ نہایت ہی صاف نیلا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہوائی کرہ میں پہنچے جہاں ہواؤں کو 70,000 زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ ہر زنجیر 70,000 فرشتوں کے سپرد تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اس کرہ سے تیزی سے گزر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دریا دیکھا جو آسمان سے بہتا ہوا زمین کے کناروں کو چھو رہا تھا اور ستارے کشتی کی طرح اس پر تیر رہے تھے۔ اتنے میں فرمان الہی پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک گئے تو پہلا آسمان گھوم گیا۔ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منور چوٹی نظر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چوٹی پر پاؤں رکھ کر پہلے آسمان کے اس حصہ میں پہنچے جہاں نورانی بادلوں میں ایک دروازہ نظر آیا جس کا نام باب الخفا تھا۔ یہ دروازہ نہایت ہی چمکدار یاقوت سے بنا ہوا تھا اور اس کے دربان فرشتے کا نام اسماعیل تھا۔ وہاں پہنچنے پر اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو فرشتے نے خوش ہو کر جواب دیا، مرحبا آنے والے پر جو بہت ہی اچھا ہے۔ اتنا کہہ کر فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے اور اسے انتہائی صاف ستھرا دیکھا جیسے چمکتا ہوا آئینہ ہو۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آسمان کی سیر کرائی گئی اور اس کے عجائبات کا مشاہدہ کرایا گیا۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی جو نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ تسبیح میں مشغول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ ان لاتعداد فرشتوں کی یہی عبادت ہے اور قیامت کے دن تک یہی عبادت کرتے رہیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اپنے کرم سے اس عبادت کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے نماز میں قیام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم ہے کہ اس کو بھی اچھی طرح سے بجا لایا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ ایک شاندار نوری تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور سفید نوری لباس پہنا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرشتے ان روحوں کو جو دنیا سے واپس لائی جاتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے کسی مومن کی روح آتی تو آپ خوش ہو کر فرماتے کہ یہ پاک روح پاک بدن سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس روح کے واسطے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے۔ اسی طرح جب فرشتے کسی کافر یا منافق کی روح کو لاتے تو حضرت آدم علیہ السلام غمگین ہو کر فرماتے
یہ خبیث انسان کی خبیث روح ہے، اسے لے جاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے تو حضرت آدم علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے ان کے سلام کا جواب دیا اور خوش ہو کر ملے۔ اسی اثنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دروازے دیکھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف تھا۔ دائیں طرف کے دروازے سے خوشبو اٹھ رہی تھی اور بائیں طرف کے دروازے سے بدبو۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دروازے کو دیکھتے تو ہنستے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ دونوں دروازے کیسے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، دائیں طرف بہشتی دروازہ ہے، نیک روحیں اس دروازے سے بہشت میں جاتی ہیں، اور بائیں طرف دوزخی دروازہ ہے، بد روحیں اسی دروازے سے جہنم میں جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نیک روحوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بد روحوں کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف جماعتوں کا مشاہدہ کرایا گیا، جن میں ایسی جماعتیں بھی تھیں جن کو ان کے اعمال کی وجہ سے بہت ہی سخت سزائیں دی جا رہی تھیں۔ ان میں سے چند جماعتیں ایسی تھیں جو بہت ہی بھوکے، ننگے اور پیاسے تھے اور دوزخ کے شعلے ان کو دوزخ کی طرف لے جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور ان بدکار گروہوں میں سے کچھ لوگوں کو عجیب قسم کی سزائیں دی جا رہی تھیں۔ کچھ کے منہ کالے اور آنکھیں زرد تھیں، کچھ کو بہت ہی غضبناک فرشتے کوڑے مار رہے تھے، اور کچھ آگ کے جنگل میں قید تھے۔ وہ فرشتے بڑے غضبناک تھے جو ان کو سزا دے رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ہاتھ میں غرز پکڑ رکھا تھا جس کی 70,000 شاخیں تھیں۔ اگر ایک شاخ کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو اس کو پیس کر خاک کر دے۔ یہ فرشتے منافق لوگوں کو سزا دے رہے تھے، اور کچھ جماعتیں ایسی تھیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے بڑے سکون میں تھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک بہت ہی بڑا فرشتہ دیکھا جو بیک وقت زمین پر بھی تھا اور آسمان پر بھی۔ اس کا حال آگے چل کر سدرۃ المنتہا کے عجائب و غرائب میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ فرشتہ تحت ثری سے آسمان تک کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور آسمانوں کے تمام طبقوں میں اس کا وجود یکساں اور ایک جیسا ہی دکھتا ہے اور پایا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے تو ایک ایسا فرشتہ دیکھا جس کا اوپر کا آدھا حصہ آگ سے بنا ہوا تھا اور نچلا آدھا حصہ برف سے، مگر یہ عجیب بات تھی، نہ تو آگ برف کو پگھلاتی تھی اور نہ برف آگ کو بجھاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کو اپنے کمال قدرت سے پیدا کیا ہے اور اس کو بادلوں پر موکل کیا ہے تاکہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو یہ بادل وہاں لے جائے۔ اس کا نام رعد ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو اسی کی ہی آواز آتی ہے۔ یہاں سے چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک دریا پر پہنچے۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب دریا تھا، اس کے عجائبات گنتی میں نہیں آ سکتے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اس کی موجیں پہاڑ سے زیادہ اونچی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اس دریا کو بحر حیوان کہتے ہیں۔ جب قیامت کے دن انسانوں کے حشر کا وقت آئے گا تو اس دریا سے زمین پر بارش ہوگی اور اس کا پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کے ڈھانچوں کو زندہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان کے بارے میں احادیث تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم نے چند احادیث ہی بیان کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔